ویلکم ٹو دا بائبل اسٹوری ٹائم فار کڈس۔ آپ تمام سننے والے بچوں کو میری طرف سے سلام۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے خدا ابراہیم کو بلاتا ہے، اور آج کی کہانی پیدائش اس کے 12ویں اور 13ویں باب سے لی گئی ہے۔ تو چلیے بچوں، آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا نے نوح کی نسل میں سے ایک مرد ابراہیم کو چنا، جو اور کے شہر مسوپتامیہ میں بڑا ہوا۔ ابراہیم کے باپ نے اپنے خاندان کے ساتھ ملک کنعان میں جا بسنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ راستے میں ہاران تک پہنچے اور وہیں رہنے لگے، اور وہاں ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ نے خوشحال زندگی گزاری، اور ان کے پاس بھیڑ بکریاں، گائے بیل، اونٹ اور گدھیاں تھیں۔ ایک دن جب ابراہیم 75 برس کا تھا تو خدا نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے نکل کر ملک کنعان کو جا، اور وہاں میں تجھے برکت دوں گا اور ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور ابراہیم کو اس بات پر پختہ یقین تھا کہ جو خدا نے اسے فرمایا ہے سچ ہوگا، اور ابراہیم اپنا سب مال، اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط کو ساتھ لے کر ملک کنعان کو روانہ ہو گیا۔ جب وہ لوگ ملک کنعان میں پہنچے تو وہاں خدا نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا، یہ ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ اور ابراہیم کی بیوی سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، لیکن ابراہیم کو خدا پر یقین تھا کہ جو وعدہ خدا نے اس سے کیا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ اور وہاں ابراہیم کے پاس اپنے چرواہوں کو رکھنے کی جگہ نہ تھی، کیونکہ وہ بہت تھے۔ اور لوط اور ابراہیم کے چرواہے آپس میں لڑنے لگے، اور ابراہیم نے عقل مندی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے، اور اس بات کا فیصلہ ابراہیم نے لوط پر چھوڑا کہ اگر تو دائیں جائے تو میں بائیں جاؤں گا، اور اگر تو بائیں جائے تو میں دائیں جاؤں گا۔ اور لوط نے اپنے لیے یردن کی ساری ترائی کو چن لیا، جبکہ ابراہیم کنعان ہی میں رہا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی میں آپ نے سنا خدا نے ابراہیم کو اپنے لیے چن لیا تاکہ خدا ابراہیم کو بڑھائے، اسے برکت دے اور اپنے وعدے اس کی زندگی میں پورے کرے، کیونکہ ابراہیم ایک راست باز اور ایماندار شخص تھا۔ گو خدا نے جو وعدے اس سے کیے وہ اب تک اس کی زندگی میں پورے نہیں ہوئے، لیکن ابراہیم کو خدا پر یقین تھا، اور اس کے پختہ ایمان کی وجہ سے وہ خدا کی نظر میں مقبول تھا۔ پیارے بچوں، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خدا پر بھروسہ رکھیں تاکہ وہ تمام وعدے جو خدا نے ابراہیم اور اس کی نسل سے کیے، خدا ہماری زندگیوں میں بھی پورے کرے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئے گی۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔